ماں باپ کی وفات کے بعد چچا مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو چچا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مجھے ہی اپنی بیوی۔ میرا نام شکیلہ ہے، میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میں ایک گھر میں نوکرانی کا کام کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، میں اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ اب میں یہاں پر کیسے پہنچی، یہ ساری کہانی دراصل میں آپ کو اپنی زبانی سناؤں گی۔ جب میں 5 سال کی تھی، میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ میں اکیلی بہن تھی۔ میرے بابا ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے، ان کی جتنی تنخواہ تھی اس میں ہمارا گزارا اچھے سے چل رہا تھا۔ میرے بابا لوگ 2 بھائی تھے، میرے بابا بڑے تھے اور دوسرے میرے چچا تھے۔ چچا کی کریانے کی دکان تھی، ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، تو میرے بابا نے خود ان کی شادی اپنے ہاتھوں سے کروائی تھی۔ میری چچی بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، میں بھی ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ دراصل ان کا میک اپ کا سامان مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، وہ میرا میک اپ کر دیتی تھی اور میں سارا دن خود کو دلہن سمجھتے خوشی خوشی پھرتی رہتی تھی۔ قسمت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میرے ماں باپ اور میں ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رستے میں ہی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے ماما بابا انتقال کر گئے تھے، صرف میں بچ گئی تھی۔ میرے چچا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلے گئے تھے، کیونکہ چچا دوسرے محلے میں رہتے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور چچا نے میری پرورش شروع کر دی تھی۔ میری چچی پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنا شروع کر دیتی تھی اور چچی بھی مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے چچی کو بھی بہت سختی سے کہا ہوا تھا کہ میری بھتیجی کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو چیز یہ مانگے اسے فوراً سے پہلے ملنی چاہیے۔ میری چچی بھی چچا کے حکم کی تعمیل کرتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ وقت کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے چچا کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے چچا اور چچی میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اب میں 14 سال کی ہو چکی تھی تو مجھے ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ چچا ہر وقت چچی سے لڑتا رہتا تھا، بہانہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ انہیں اولاد چاہیے اور چچی اولاد نہیں دے پا رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ان کے دماغ میں کون سا کھیل چل رہا ہے۔ اس کہانی کے پس منظر وہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میرا چچا ابھی بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ابھی جب بھی وہ مجھے اپنے پاس بلاتے تھے تو مجھے ان سے شرم آنے لگی تھی، کیونکہ اب میں بڑی بھی ہو گئی تھی اور مجھے ان سب چیزوں کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ اب مجھے ان سے تھوڑا فاصلہ رکھنا ہی مناسب تھا، کیونکہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق زیادہ اچھے نہیں تھے اور میں بھی جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور چچا کا دیکھنے کا انداز بھی اب بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، میں ان کے لیے غیر محرم تھی، اس لیے مجھے خود ہی ان کی چیزوں کا خیال رکھنا تھا۔ جب چچا مجھے اپنے پاس بلاتے تھے تو میں تھوڑا ڈر جاتی تھی، پر جب بھی میں ان کے پاس جاتی تھی میری چچی کو بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ انہیں ان سب چیزوں کا اندازہ تھا، کیونکہ چچا اب چچی کو منہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے چچی اب چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی چچا کے بلانے پر جاتی تو چچی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مرد کی ضرورت ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی پر توجہ نہیں دیتا تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے میری چچی بھی اب بوڑھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اب چچا کی نظروں میں آ چکی تھی، چچا مجھے گندی نظر سے دیکھنا شروع ہو گیا تھا، اور چچا نے مجھے ایک بار کہہ دیا تھا کہ تمہیں میں نے اتنے سال پالا ہے، اب میرے پیسے پورے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جب میں نے چچا کے منہ سے یہ بات سنی تو میں ڈر گئی تھی اور میں وہاں سے بھاگنے لگی تھی، تو چچا نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے چیخو پکار شروع کی، اتنے میں چچی آ گئی۔ چچی نے دروازے کو ٹانگ ماری، دروازہ کھل گیا تھا اور چچی نے مجھے بچا لیا تھا۔ چچی اور چچا کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی، سارے محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور چچی نے فون کر کے اپنے میکے والوں کو بھی یہیں پر بلا لیا تھا۔ بات چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچی تھی کہ چچی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔
اب چچا بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اب صرف میں اور چچا ہی اکیلے ہوا کرتے تھے۔ چچا پہلے ہی بہت غصے میں ہوتے تھے، اس لیے میں ان کو بلاتی بھی نہیں تھی۔ میں ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ گھر کا کام میں نے سارا سیکھ لیا تھا، تو میں ہی گھر کا کام اور کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ کھانا بنا کر میں رکھ دیتی تھی اور چچا کے آنے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں کنڈی لگا کر لیٹ جاتی تھی۔ چچا میرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن کیا کرتے، مجھے یہیں پر رہنا تھا اور مجھے اسی گھر میں رہنا بھی تھا اور ایک وحشی درندے سے خود کو بچانا بھی تھا جو ہر وقت مجھے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چچا جس نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے، اب میں اس پر اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتی تھی۔ خیر، ایک مرد کو قابو کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میرے چچا کے پاس جب عورت نہیں تھی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہی اپنی بیوی بنائیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری تو سانس ہی بند ہو گئی۔ چچا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میری صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ تھی کہ میری بھی اولاد ہو۔ تمہاری چچی تو مجھے وہ اولاد دے نہ سکی، لیکن اب ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بچے ہوں گے۔ تم بھی مصروف ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ جب میں نے یہ بات چچا کی سنی تو میں نے کہا کہ چچا خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں۔ بچپن سے میں نے آپ کو اپنے باپ کے روپ میں دیکھا ہے اور اب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سننے کے بعد چچا نے کہا، نہیں، بیٹیوں جیسی ہو، بیٹی تو نہیں ہو۔ میرے چچا کا یہ روپ دیکھ کر مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیتی، لیکن میں کیا کرتی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی میرے پاس آپشن بھی نہیں تھا کہ میں جہاں پر جا کر رہ لوں۔ ابھی بات یہ چل ہی رہی تھی کہ میرے چچا نے مجھے دبوچ لیا اور مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے غلط حرکتیں کرنے لگے تھے۔ چچا نے مجھے پکڑا اور مجھے بیڈ پر گرا دیا اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے چچا کے قریب آنے پر زوردار ٹانگ ان کے مار دی۔ وہ جا کر ان کے خاص جگہ پر لگی تھی جس سے چچا زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ میں نے کمرے کی کنڈی کھولی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں اپنے ماموں کی طرف آ گئی تھی۔ میرے ماموں نے بھی مجھے قبول نہیں کیا، بس انہوں نے کہا تھا کہ تم 1 یا 2 دن یہاں پر رک سکتی ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ جب میں نے ماموں کی یہ بات سنی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میں کسی گھر میں کام ڈھونڈ لیتی ہوں، مجھے جب مل جائے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے ایک گھر میں نوکرانی کی نوکری مل گئی تھی۔ میں نے ماموں کے گھر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب میں یہاں پر کام کرتی ہوں، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے عزت کے ساتھ کھانا اور چھت ملی ہوئی ہے جہاں میں رہتی ہوں اور اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔